بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز. کافی دنوں کے بعد واپس میں اپنی ویڈیوز کی طرف آ گئی ہوں. الیکشن کی گہما گہمی تھی. 8 فروری 2024 کو پاکستان کے نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے جنرل الیکشنز ہوئے، اور الیکشنز کے بعد ابھی گورنمنٹ کی چونکہ کسی کو کلیئر کٹ میجورٹی کسی پولیٹیکل پارٹی کو نہیں ملی، اسی لیے صوبوں میں تو حکومتیں جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ تو معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہے. لیکن یہ ہے کہ مرکز میں پرابلم جو ہے وہ موجود ہے، اور مرکز میں ہی پرابلم ہے. اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد کافی سارے اختیارات جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے گئے ہیں، اور ایسے ایلیمنٹس ہے اس ملک کے اندر جو کہ 18th امینڈمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بیکاز مرکز کے پاس جو ہے وہ کم اختیارات رہ گئے ہیں. یعنی 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو اس کی اسپرٹ کے مطابق جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اور یہ کریڈٹ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو جاتا ہے. آصف علی زرداری نے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کو پاس کیا، اور اس میں صوبوں کو زیادہ جو ہے وہ اختیارات واپس کیے گئے، اور مرکز کے پاس جو ہے وہ چند اختیارات رکھے گئے، چند معاملات جو ہے وہ ان کے پاس رکھے گئے، جس کی وجہ سے ان کے پاس فنڈز کی اتنی اویلیبلٹی نہیں ہے جتنی کہ پہلے تھی. تو اس لحاظ سے یہ کوشش جو ہے یہ کی جاتی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کو کسی طرح سے رول بیک کیا جائے، یا اس میں یہ جو چند کلاسز ہے جس سے صوبوں کی فائنینشیل حیثیت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اس کو ریورس کیا جائے. یہ اس کی بنیاد کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز میں جو کہ فارن پالیسی کو چلاتے ہیں، ڈیفنس کو چلاتے ہیں، دنیا میں جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا ذکر نہیں ہوتا. دنیا میں جب کسی ملک کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ اس کی مرکزی حکومت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے پاس انٹرنیشنل ریلیشنز اور فارن پالیسی اور ڈیفنس کے معاملات جو ہے وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. ایک نروس گیم جو ہے وہ چل رہی ہے. پورا پاکستان جو ہے وہ سٹریس میں ہے. سوشل میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ سٹریس نظر آتا ہے. چینلز کھول کے بیٹھ جائے خبروں میں تو بے تحاشا سٹریس جو ہے وہ نظر آتا ہے. اگر کوئی چینک مارتا ہے ادھر تو اس کی خبریں جو ہے وہ 50-55 چینلز ہیں اس کے اوپر چلنا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس چینک کے عجیب و غریب جو ہے وہ معنی لیے جاتے ہیں. اگر وہ ایک لیڈر نے لیا ہے تو اس کے ایک معنی ہوتے ہیں، اور اگر وہ دوسرے پارٹی کے لیڈر نے لیا ہے تو اس کے دوسرے معنی نکلتے ہیں. پھر اس کے اوپر ماہرین پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں نے جو چینک ماری ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور جو فلاں نے ماری ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، اور ایسی صورتحال میں ہم بالکل جو ہے وہ ایک امیچور قوم کی طرح بھول گئے ہیں کہ ہمارے کتنے فائنینشیل پرابلمس ہیں. عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ کتنا برڈن ڈالا جا رہا ہے گیس اور بجلی کے بلوں کی صورت میں. بجلی پہلے ہوتی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو اس کے کتنے بلز آتے ہیں، نہ ہو تو بھی بہت زیادہ بلز آتے ہیں. تو قوم جو ہے اس کو ان معاملات میں الجھایا گیا ہے، اور اوپر سے جو ہے وہ پیچھے بیہائنڈ دا سین یہ کام کیے جا رہے ہیں کہ ہر روز جو ہے وہ ہر 15 دن کے بعد پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ ریوائز ہو رہی ہے، اور پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ ریوائز ہو رہے ہیں. وہ معاملہ ہے کہ یہ گیس کے بلز جو ہے یا کیرف جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. کب زیادہ ہو گیا؟ 2023 میں زیادہ ہو گیا. آپ لوگوں نے 2023 میں زیادہ استعمال کیا تھا. 2022 کا مسئلہ جو ہے وہ اس کے پیسے آج لیں گے. تو ہم لوگ منتھلی بھی پیسے جمع کرتے ہیں اور کافی بہت زیادہ بلز آتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے وہ پھر پچھلے سالوں کے یا پچھلے مہینوں کا حساب کتاب بھی نکالتے ہیں کہ پچھلے مہینے کا اس مہینے میں آئے گا، اور اس سے بھی پچھلے مہینے کا پھر اس مہینے میں آئے گا. تو تھوڑا سا اگر ہم جو رولنگ کلاس ہے یا جو ہیوز ہے ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
لیکن جو ہیو ناٹ کلاس ہے اور جو سیلرائزڈ کلاس ہے اس سے ان کو فرق پڑتا ہے، بیکاز ان کے پاس ادر سورسز آف انکم جو ہے وہ نہیں ہیں۔ جن کے پاس کرپشن کی گنجائش ہے ان کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ معاملے کو گرم کرنا چاہتے ہیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ اور گرم ہو اور ان کی دکان جو ہے وہ چمکتی رہے۔ لیکن عوام کو سوچنا چاہیے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے، ہمارے یہ جو بنیادی مسئلے ہیں، ان بنیادی مسائل کو جس کو ایک ارب پتی بھی پاکستان میں استعمال کرتا ہے بجلی اور گیس کو، اور ایک غریب جو ہے وہ بھی اس کو استعمال کرتا ہے، تو یہ آئے دن جو ہے یہ جو یوٹیلیٹی بلز کی قیمتیں زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ غریب کے اوپر بھی اتنا ہی پڑتا ہے جتنا امیر کے اوپر پڑ رہا ہے۔ تو اسی لیے لیکن جب ان غریب کے بچوں کو پولیٹیکل پارٹیز کے پیچھے دیکھتے ہیں، یا پھر دیگیں پکتی ہے اور دیگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کھڑے ہوتے ہیں پلیٹ لے کے چاولوں کے لیے اور اس پہ لڑائیاں لڑتے ہیں، تو افسوس ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ اصل میں اکنامک سٹیبلٹی لے کر آتی ہے، اور اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ کسی اور کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے، لیکن ہمارے کلاس کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اس کا برڈن جو ہے وہ ہمیں شفٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم چاہے یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جو ہمارے وجہ سے مزے کر رہے ہیں، جو حکومت میں ہیں وہ بھی ہمارے وجہ سے مزے کر رہے ہیں، اور جن کو حکومتیں نہیں ملی ہے اور وہ پریشرائز کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری وجہ سے ہے، اسٹریٹ پاورز اور احتجاج اور یہ ساری چیزیں۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر اس قوم کو سمجھ کیوں نہیں آتی، ان کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ الیکشن ہو گئے ہیں، پہلے الیکشن سے پہلے پرابلمس تھے، اب الیکشن کے بعد جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مزید پرابلمس ہو گئے ہیں۔ جو بھی ایشوز ہے چاہے وہ دھاندلی کے ہیں، یقیناً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، پاکستان میں ہر دفعہ الیکشنز کو انجینئرڈ کیا جاتا ہے، اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سپورٹر بن جاتی ہے، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سال 2 سال کے لیے وزیر اعظم کا عہدہ لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہے، اور سال 2 سال کے بعد جو ہے وہ جو سال 2 سال پہلے فرشتہ ہوتا ہے وہ سال 2 سال کے بعد جو ہے وہ شیطان بن جاتا ہے، اور گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ نیا فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں جائے، پارلیمنٹ کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ مل بیٹھ کر یہ ایشوز جو ہے یہ ریزالو کرے، اس کے اوپر جو ہے وہ فیوچر کے لیے کام کرے، بیکاز کچھ لوگوں کو، کچھ فورسز کو یہ چیز سوٹ کر رہی ہے کہ ملک کے اندر بدامنی ہو، پارلیمنٹ فیل ہو جائے، عام آدمی کا اعتماد جو ہے وہ پارلیمنٹ اور پولیٹیشنز سے ختم ہو جائے۔ تو پولیٹیشنز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، وہ عقل مندی کا ثبوت دے، یہ کوئی پاکستان جو ہے وہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، اپنے انا کے مسائل جو ہے وہ اپنے تک رکھے، اپنے خاندان تک رکھے، اس کو قوم کا مسئلہ جو ہے وہ نہ بنائے، اور مل بیٹھ کر پارلیمنٹ میں بات کرے اور اس کے لیے پراپر قانون سازی کرے کہ آئندہ جو ہے وہ اس قسم کی دھاندلی جو ہے وہ نہ ہو۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا کندھا پیش نہ کرے اگلے ٹائم کے لیے عوام کے اوپر۔ اگر عوام جو ہے وہ آپ کے لیے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، عوام جو ہے وہ جلد سے جلوسوں میں آتے ہیں، عوام کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو لے کر آتے اور ان کو ووٹ کرتے اور ان کے لیے آپ جلد سے جلوس ان کو سناتے رہتے ہیں اپنی باتیں، تو ان کے ووٹ کے لیے ان کی ووٹ کو اہمیت دیں اور ان کے ووٹ پر ٹرسٹ کریں کہ آپ ان کے ووٹ سے پارلیمنٹ تک پہنچے، وہاں پہ قانون سازی کریں جو باشعور قومیں کرتی ہیں۔ وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ یہی طریقہ کار ہے کہ جو بھی پرابلم ہوتی ہے نیشنل لیول پہ
اس کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر سارے جو ہے وہ حل کریں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹس ہیں، یعنی اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، پولیٹیشنز اور لائرز، اور دوسرا وہ عوام جن کا کوئی کام نہیں ہے، یا وہ بچے جو FAC کے ایگزام میں ابھی بیٹھیں گے 18 سال کے جو ہے، وہ یہ سب لوگ مل کر جو ہے یہ کھچڑی بنا رہے ہیں۔ اور کھچڑی جو ہے وہ کس چیز پہ بنا رہے ہیں؟ وہ اس ہی 18 سال 19-20 سال کے بچے کو استعمال کرتے ہوئے، جو ابھی اپنی ایجوکیشن کے بالکل پیک پر موجود ہے، جہاں پہ ان کے کیریئر کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں، ان کے لائف کے ٹرننگ پوائنٹس ہیں، اس کو نکال کر جو ہے وہ روڈز پر نکال رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن کل کو جب یہ بچے آج زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگاتے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، کبھی جیالہ بن کے، اور کبھی جو ہے وہ ٹائیگر بن کے، اور کبھی شیر بن کے، اور کبھی کچھ بن کے، اور کبھی کچھ بن کے، تو کل کو اگر ان کے مارکس کم آئے تو ان کو ایڈمیشن نہیں ملے گا۔ کوئی ان کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے ہمارے لیے نعرے لگائے تھے، اور نہ ہی ان کے بجلی کا اور گیس کا بل جو ہے وہ کم آئے گا۔ تو یہ ذرا آپ دیکھیں کہ جو پارلیمنٹ میں یہ جاتے ہیں، فیڈرل لاء جس میں جا کے رہتے ہیں، تو وہاں بجلی کا بل جو ہے وہ پے ہی نہیں کرتے۔ کتنے عرصوں سے یہ ان کا بجلی کا بل جو ہے وہ اٹکا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے جو پرائم منسٹرز ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا کسی بھی معاملے میں اگر فرض کرے ان کو کورٹس جو ہے وہ بلاتے ہیں، تو وہ اس کو اپنے انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں اور وہ کورٹس میں نہیں جاتے۔ یہ ہم تو بڑا مطلب ڈرتے ہیں، ابھی بھی ڈرتے ہیں، پولیس سے ڈرتے ہیں، عدالتوں سے ڈرتے ہیں۔ لیکن یہ جو آج کل ہم جس طرح کھیلا جا رہا ہے، کل جو سارے مفرور تھے اب وہ الیکٹ ہو گئے، سب کی ضمانتیں ہو گئی، سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہے، اور کس طرح سے جو ہے یہ اندر ہوتے اور کس طرح سے باہر ہوتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو ایسے میں عوام کا اعتماد جو ہے وہ قانون سے بھی اٹھ جاتا ہے، عوام کا اعتماد جو ہے وہ عدالتوں سے بھی اٹھ جاتا ہے، اور ایک ہی چیز پہ وہ فوکس کرتے ہیں، اور وہ ہے پیسہ، اور پیسہ کما کر ایسے عہدوں پر پہنچنا یا ایسے عہدوں کو خریدنا جو کہ فیصلہ سازی کرتے ہیں یا فیصلہ سازی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ افسوس ہے ان لوگوں پر بھی جو باشعور لوگ ہیں، وہ بھی اس سارے کھیل کا حصہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بن رہے ہیں۔ اور چینلز نے تو پاکستان میں اتنے سارے رپورٹرز اور اتنے سارے جو ہے وہ ہر بندے کے پاس ایک مائک ہے، اور ہر بندے کے آگے جو ہے وہ مائک لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو پوچھتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ وہ جو بات کرتا ہے پھر اس بات پہ جو ہے وہ 8 بجے سے لے کر 10 بجے تک چینلز جو ہے وہ لگے ہوتے ہیں، اور ایک چینل اس میں سے ایک رزلٹ نکالتا ہے، دوسرا اس میں سے دوسرا رزلٹ نکالتا ہے، نان ایشوز کو ایشوز بنا کے پیش کر رہے ہیں، کنفیوژن جو ہے وہ ملک کے اندر پیدا کر رہے ہیں، گرد کو اڑا رہے ہیں، اور کچھ نہیں کرے، قوم کی کوئی خدمت جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ویٹ کرے، ابھی 29 فیبروری کو تقریباً پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ الیکشن ہم نے کر لیے، ووٹ ہم نے دے دیے، اب ہمیں آرام سے بیٹھ جانا چاہیے، اور الیکشن جو ہے یہ پولیٹیشنز کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ فارم کریں اور ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر قانون سازی کرے، بیکاز جو ٹائم تھا، جو ہمارے پاس ٹائم تھا جس پہ ہم ان کے مینیفیسٹو کو، ان کے الیکشن پروگرام کو دیکھ کر ان کو ووٹ کر سکتے تھے، وہ ٹائم گزر گیا ہے۔ تو اس لیے اب ان کو اپنا کام کرنے دے، تھوڑا سا ان کو ٹائم دے کہ یہ اپنے پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں، اور آگے جو ہے وہ یہ سوچیں کہ ہماری جو فائنینشیل ایشوز ہے یا جو فائنینشیل پرابلمس آگے آ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ اس میں ان ساری چیزوں میں جو اس طرح سے کی سچویشن ہے، تو اس کو اگر ہم سم اپ کر لیں اور ایک جب پوائنٹ پہ اس کو لے آئے، تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ
ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، ہماری بہت کلوز سوسائٹی ہے، ہمارے یہاں پر بات چیت یا ہمارے یہاں پر کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کمیونیکیشن آتی ہیں، تو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم بات چیت نہیں کرتے، اور اگر فرض کرے کوئی مرضی کی بات نہیں کرتا تو ہماری دشمنی بن جاتی ہے، یا ہم گالی گلوچ جو ہے وہ ان کو دیتے ہیں۔ تو ہم ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں کہ تنقید کا حق یا بات چیت کرنے کا حق ہر ایک کو ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اصل میں بات کیا کرنی ہے، ہمیں کون سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور ہمیں کس وقت کس بات کے اوپر اپنی اوپینین دینی چاہیے، اور کس بات کے اوپر جو ہے وہ اوپینین نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ جس طرح سے وقت سے پہلے الیکشن کے ریزلٹس جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، پہلے پولنگ کا رزلٹ آ جاتا ہے، اور چینلز جو ہے وہ اپنی ریٹنگ کرتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے کہ چینلز کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ جب تک ساری پولنگ اسٹیشنز کے ریزلٹس نہیں آتے ان کے پاس، اور پھر یہ خود بے شک خود جائے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر، اور ہر پولنگ اسٹیشن سے یہ فارم 45 خود لے لے، خود اس حلقے کا الیکشن کمپائل کرے، رزلٹ کمپائل کرے، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے چینل پہ پریزنٹ کریں۔ تو عوام کو ان کو بھی ڈسکریج کرنا چاہیے کہ یہ ریٹنگ کے سلسلے میں جو قوم کے مسائل سے یا عوام کے جذبات سے یا قوم کے مسائل کو دگنا کر رہے ہیں، تو یہ بھی ان چیزوں سے باز رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فوکس ہم کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر یہ پرابلمس جو ہے یہ کیوں نہیں سولو ہو رہے ہیں، اور یہ کہاں پہ ہمارے پرابلمس ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایٹیچیوڈس پرابلمس موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم اکٹھے بیٹھ کر کسی پوائنٹ پر نہیں پہنچ پاتے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔